شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے تجہیز و تکفین کے بغیر ہی یوں ہی پھینک دیا. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسے غسل دے کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، بے شک میں نے اس کی مغفرت فرما دی. عرض کی مولا کس سبب سے اس پہ یہ کرم ہوا؟ ارشاد فرمایا ایک دن اس نے تورات کھولی تو اس میں میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھ کر ان پر درود پڑھا، اس سبب سے میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ. ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے شمع پر ضیا ہے درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان یہ روشنی کا چراغ ہے، دلوں کو منور کرتا ہے اور زندگیوں کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. بے شک. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا صرف نیکی نہیں بلکہ یہ کامیابی کا رستہ ہے. اور جو خاتون، جو عورت اپنے گھر میں، اپنے کردار میں، اپنی عادات میں، اپنے فیصلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتی ہیں، ان کے مطابق عمل کرتی ہیں، وہ کامیابی پا لیتی ہیں. پروگرام نیک خواتین میں الحمدللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرامین جو خواتین کے لیے ارشاد فرمائے اس کو الحمدللہ ہم سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب. آئیے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے اس کو جانتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ و صحابیات کی تربیت کی اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ظاہر کہ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک ہیں، انہوں نے تو بہت سیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کس انداز سے تربیت فرمائی، کس معاملے میں تربیت فرمائی، کچھ یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا اصل نام جو ہے نا ہند ہے. ہند جی. اور ام سلمہ آپ کی کنیت ہے، اسی سے آپ کی وہ شہرت ہوئی، اسی نام سے آپ پہچانی جاتی ہیں. یہ پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی دودھ کے رشتے کے بھائی. صحیح. اچھا. دونوں میاں بیوی نے مدینہ پاک مکے سے ہجرت کی. جب شوہر کا انتقال ہوا تو اب بڑی بے بسی اور بے کسی اور آزمائش کے دن تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، زندگی گزارنا مشکل. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کرم فرمایا، انہیں اپنی زوجیت کے لیے قبول کیا اور بچوں کی پرورش اپنے ذمے لی. تو اس طرح یہ حضور کے گھر آئیں اور ساری امت کی والدہ بن گئیں. ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو رسول پاک تعزیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کی تعزیت کرنی چاہیے. کوئی مسئلہ ہو، فوت کی ہو جائے تو اصال ثواب کریں، افسوس کا اظہار کریں، اور ظاہر کہ جائز طریقے سے جھوٹ بول کر نہیں کرنا چاہیے. وہ مرد مردوں سے، عورتیں عورتوں سے کریں گی. ہاں، عورتیں اپنے محارم سے کریں وہ الگ بات ہے، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہے، دادا ہے، نانا ہے، تو ایک الگ بات ہے. جی. اچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تعزیت کرنے آئے، ان کے چہرے پر کوئی لیپ کیا ہوا تھا.
عورتیں چہرے پہ لیپ کرتی ہے اپنے چہرے کے وہ داغ مٹانے کے لیے یا محاسے وغیرہ ہٹانے کے لیے. وہ تھا مصبر ایلوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی چونکہ میں عدت میں ہوں خوشبو لگانا منع ہے. تو ایلوے میں خوشبو نہیں ہوتی اس لیے میں نے اس کا لیپ کیا ہوا چہرے پر. فرمایا اس سے چہرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اگر لگانا ہی ہے تو رات میں لگا لیا کرو اور دن میں صاف کر ڈالا کرو. یعنی عدت میں صرف خوشبو ہی ممنوع نہیں بلکہ زینت بھی ممنوع ہے. زینت بھی ممنوع ہے. ایلوا خوشبودار تو نہیں ہے مگر چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے اسے رنگین بھی کر دیتا ہے. تو زینت ہونے کی وجہ سے اس کا لیپ ممنوع ہے. اگر لیپ کی ضرورت ہی ہے تو رات میں لگا لیا کرو وہ وقت زینت کا نہیں اور دن میں دھو ڈالا کرو. نیز خوشبو اور مہندی سے بال نہ سنوارو. یعنی زمانہ عدت میں خوشبودار تیل بدن کے کسی حصے خصوصاً سر میں استعمال نہ کرو اور ہاتھ پاؤں اور سر میں مہندی نہ لگاؤ کہ مہندی میں بھینی خوشبو بھی ہے رنگت بھی. عرض کی کنگا کرنے کے لیے کیا چیز سر پہ لگاؤں؟ یعنی عورت کو سر دھونے کنگا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں. جب یہ چیزیں ممنوع ہو گئیں تو یہ ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ فرمایا بیری کے پتے سر پر تھوپ لیا کرو پھر کنگا کرو. خیال رہے خوشبودار تیل لگانا عدت گزارنے والی عورت کے لیے بالاجماع ممنوع ہے مگر بغیر خوشبو کا تیل امام اعظم و امام شافعی کے ہاں ممنوع ہے. امام احمد و مالک کے ہاں جائز. وہ دونوں امام فرماتے ہیں اس تیل سے زینت حاصل ہو جاتی ہے ضرورتاً جائز ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی وضاحت فرما رہے ہیں. اچھا آپ کے گھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک لڑکی تھی بچی تھی جس کے چہرہ زرد ہو رہا تھا پیلا پن تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت فرما رہے ہیں جن کی نظر یا انسان کی نظر یعنی نظر انسانوں کی بھی لگتی ہے جنات کی بھی لگتی ہے. علماء فرماتے ہیں جنات کی نظر انسانی نظر سے سخت تر ہوتی ہے. مرقات نے فرمایا یہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں جنات کی نگاہ نیزے سے زیادہ تیز ہوتی ہے. جائز دعاؤں سے دم بھی جائز ہے اور اس دم پر اجرت لینا بھی جائز ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اجرت اور اس کا سلسلہ تو نہیں ہوتا. فی سبیل اللہ تعویذات کا سلسلہ دم کا سلسلہ ہوتا ہے. اسلامی بہن اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدت کے احکام ایک تو تعزیت کا پتہ چلا کہ ہمیں تعزیت کرنی چاہیے اور اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچی بات کرنی چاہیے. میں اور ہمارے بڑے بھائی حاجی یاسر ہم امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر تھے. بہت پرانی بات ہے شاید یہ بات ہوگی 1989 یا 1990 کی. تو نواب شاہ کے ایک اسلامی بھائی تھے وہ تاج محمد قریشی صاحب ان کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ. امیر علیہ سنت کی بڑی انہوں نے خدمت کی. جب امیر علیہ سنت نواب شاہ تشریف لاتے تو یہ میزبانی کا شرف حاصل کرتے تھے اوائل میں. امیر علیہ سنت ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے نواب شاہ تشریف لائے تھے اسپیشلی ان کی وصیت پر. ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے خبر ملی. میں نے عرض کی کہ حضور آپ کا کوئی خط مل جائے کیونکہ واٹس ایپ میسیج وہ دور نہیں تھا. تو امیر علیہ سنت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے. پھر فرمایا کہ میں اس میں لکھوں گا مجھے بڑا افسوس ہوا. تو مجھے تو افسوس نہیں ہوا. بھی کسی کی والدہ کا انتقال ہوا ہمیں کیسے افسوس ہوگا؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو تعزیت کی جائے سنت ہے صحیح لیکن جھوٹ نہ بولا جھوٹ نہ بولے. اب عورتوں کا تو خیر معاملہ وہ رونے دھونے کا اور غشی بھی طاری ہو جاتی ہے مصنوعی غشی جا کے ادھر بے ہوش ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہمارے گھر میت ہوئی تو نا یہ آ کر بے ہوش ہوئی تھی تو اس کا بدلہ ہے کہ میں نے بھی بے ہوش ہونا حق. اچھا اس کا بھی ادلا بدلا ہوتا ہے لگتا ہے اس کا اللہ کی پناہ استغفر اللہ جہالت کیا کہیں. اچھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدت کے احکامات سکھائے. تو یہ اسلامی بہنوں کو باری شریعت میں اور دیگر جو دینی کتابیں اس کے اندر سیکھ لینا چاہیے. اللہ پاک خیر فرمائے. کسی کا پتہ نہیں کب چلے جانا ہے کس نے. اور یہ علم دین سیکھنا وہ فائدے سے ثواب سے اجر سے خالی نہیں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو دم کرنے کے بارے میں فرمایا. اور دیکھیں اس کے اندر یہ ہماری تربیت کے سلسلے ہیں.
خواتین کی تربیت بھی ہے، مردوں کی تربیت بھی ہے. تو بچی کو نظر کا فرمایا کہ اس کو جھاڑ پھونک کراؤ. تو یہ جائز ہے. اور اس کے اندر ایک بہت پیارا عمل ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سیدین جلیلین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دونوں مبارک صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو باپ یا ماں، چھوٹے چھوٹے بچے پیارے بول لگتے ہیں، بچیاں پیاری بول لگتی ہیں، اپنی نظر ہی لگ جاتی ہے. تو روزانہ یہ کریں، انشاءاللہ الکریم ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ نظر سے بچتے رہیں گے. جنات کی نظر کا بھی فرمایا مفتی صاحب نے کہ جنات کی نظر بھی ہاں، تو انشاءاللہ یہ انسان کی نظر ہے، جنات کی نظر ہے، اس سے بھی تحفظ ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سبحان اللہ ہم نے عدت کے حوالے سے بھی فرامین سنے، زینت کے حوالے سے بھی سنے، جھاڑ پھونک کے حوالے سے بھی سنے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، ایک سوال شامل کرتے ہیں. My name is Rishal Fatma. نگرانی پاکستان سے میرا سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی سیرت سے کچھ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بڑی شان والے صحابی ہیں. ان کے والد ہیں زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی جو والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی، وہ ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کون ہیں؟ یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں. جی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور نانا کون ہے؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر. کیا بات ہے. جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا، مسلمانوں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی. تو اللہ پاک نے جب یہ مسلمانوں کو عطا کیے، یعنی ان کی ولادت ہوئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے مہاجر بچے تھے جو مائگریٹ کر کے آئے تھے، ان میں ہی پہلے بچے تھے. سبحان اللہ. تو آپ کی ولادت پر صحابہ بہت خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر اور نعرہ لگایا، پورا مدینہ گونج گیا اللہ اکبر کی صدا سے. اور ان کی جو گھٹی تھی تحنیک، پنجابی میں کہتے ہیں گڑتی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مارا. واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ کی شان. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ان کی شان کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولتے تھے. واہ. حق کی خاطر لڑنے والے اور بے مثال تلوار چلانے والے. یزید پلید کا دور آیا تو اس نے آپ سے بیعت لینا چاہی، اس بدبخت نے. تو آپ نے اس خط کو پھینک دیا. فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے معمولی سی بھی نرمی اختیار نہیں کروں گا. 73 سنی ہجری میں عبد الملک بن مروان نے اقتدار سنبھالتے بیعت کا اعلان کیا اور ظالم گورنر حجاج بن یوسف لشکر کا امیر مقرر کر کے مکے کی طرف روانہ کیا. اس بدبخت نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پتھر پھینکے اور آپ نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا. ایک پتھر سر پر لگا، زمین پر آئے اور دشمن نے آپ کو شہید کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا صابرہ اور شاکرہ والدہ ہیں. شہزادے کی شہادت کی خبر ملی، کہا میں چاہتی ہوں مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک عبداللہ کو میرے حوالے نہ کر دیا جائے. انہیں غسل دیا جائے، خوشبو لگا کر کفن پہنایا جائے، پھر دفن کر دیا جائے. کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک میت ان کے گھر والوں کے حوالے کی گئی. تو انہیں بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا، غسل دے کر پاک کو صاف کر کے خوشبو لگا کر دفن کیا گیا. تو ان کا معاملہ ہے. اللہ کریم کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بخشش. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. اولاد کی تربیت کرنی ہے تو محبت رسول بنیادی چیز ہے. اور محبت رسول جو ہے ایمان کی جان، بے شک عین ایمان، اسلام کی بنیادی شرط. اور کسی عاشق رسول نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر
خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، لکھتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، کیا بات، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن ایمان تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کی بھی جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا بات، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبوب نہ ہو جائے، سبحان جی اللہ، اولاد والدین تو ہے ہی نہیں، سب سب سب۔ کیا بات، اچھا، تو اپنی اولاد کو جب کامل مومن بنانا ہے تو محبت رسول کو خوب دل میں جمانا ہے۔ سبحان اللہ، والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تین چیزیں جو ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، حب نبیکم کیا بات، وحب اہل بیتہ سبحان اللہ، وقراءۃ القرآن۔ اپنی اولاد کی تین عادات کے معاملے میں تربیت کرو، نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم۔ کیا فائدہ ہوگا اولاد؟ ایک تو حدیث رسول پر عمل ہوگا، سبحان اللہ، حکم رسول، کیا رسول بات، پر عمل ہو رہا ہے۔ دوسرا اللہ کی رضا ہوگی، بے شک، ایمان کی بے شک، مضبوطی ہوگی۔ ہماری اولاد بد مذہبوں سے بچے گی، سبحان اللہ، گمراہوں سے بچے گی، بے ادبوں سے بچے گی، گستاخوں سے بچے گی، ایمان پر ثابت قدمی ملے گی۔ اچھا سید یہ فرمایا نا، یعنی اتنی ساری نعمتیں حاصل ہوں گی اور یہ تو ایمان کی جان اصل ہے ایمان کی، اب یہ طریقہ کیسے ہو کہ اپنی اولاد کو محبت رسول سکھائیں کیسے؟ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، ہم جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ بیٹا یہ سنت ہے، بیٹا یہ سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لین دین سیدھے ہاتھ سے کرنا، دو ذکر مصطفیٰ ہوا۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت حسین ہیں، آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو بڑی پیاری ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سبحان اللہ، آپ سامنے بھی دیکھتے تھے، آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے، رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ایٹ اے ٹائم، دن میں بھی دیکھتے رہا۔ اچھا یہ باتیں کریں گے نا بچوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ کیا بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اچھا معجزات بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا اور پریشان ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کا پیالہ وہ لے آؤ، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، کیا بات، اتنا پانی کہ سارے صحابہ نے پیا، وضو بھی کیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلایا۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے تھے؟ کہا ہم 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی کافی ہو جاتا۔ آئے، یہ پورا اسکیچ بنا دیا آپ نے تو ایسا، ماشاء اللہ، یعنی اس انداز میں اپنے بچوں کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جائے، آپ کے ارشادات کا ذکر کیا جائے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا بچپن شریف کے واقعہ سنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہے تو رات کے وقت نا آپ کے چہرہ پر نور کی برکت سے روشنی ہوتی تھی، تو پڑوسنے آ کر کہتی ہیں کہ تو رات کو چراغ کیوں نہیں بند کرتی؟ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں چراغ نہیں جلاتی رات کو، اصل میں یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں جن کو میں لائی ہوں، جو مجھے لائے یہاں پر، یہ ان کے چہرے کی روشنی ہے۔ اچھا جب ان کے جانور بیمار ہو جاتے تو کیا کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ہاتھ لگواتے تھے، جانور ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور ایک بار تو یہ ہوا کہ آقا کے مبارک قدمین شریفین کو نا تالاب میں ڈلوا دیا گیا کہ تالاب میں آپ ڈال دیں، اب اس سے جو جانور پانی پیے گا صحت یاب ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جب بتائیں گے تو مزہ آ رہا ہے، بالکل بڑا مزہ آ رہا ہے۔
ذکر مصطفیٰ میں کیا مزہ نہ آئے تو پھر کس میں آئے گا دیکھو بھائی. نہیں، بچوں کے سامنے یہ انداز ہونا جی چاہیے. جی. سبحان اللہ. معجزات بتائیں. اچھا صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کی. جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں یاروں کے. کے. صدیق اکبر کیسے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. فاروق اعظم کی محبت کا انداز کیا تھے. عثمانی غنی کے محبت کے انداز، وہ مال قربان کر رہے ہیں، لالا کر پیش کر رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر رسول پر سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ دشمن کا گھیرا. یہ اس طرح کی باتیں بتائیں تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اور پھر سنتوں کا بتائیں، بیٹا یہ سنت ہے، اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس طرح کھانا چاہیے. اچھا مدنی چینل ہمارے لیے یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کو دکھائیں، بچوں کے پروگرام. اچھا کڈس لینڈ نعمت نہیں ہے بھائی. بے شک. اب تو حمزہ صاحب بھی آ گئے تو ماشاءاللہ ان کو دیکھیں. غلام رسول ہیں، کنیز فاطمہ ہیں. درود پاک گھر کے اندر کوئی ایک دن مخصوص کر لیں، کوئی ٹائم مخصوص کر لیں، اس میں چاہے 12 منٹ ساری فیملی بیٹھ کر درود شریف پڑھے. یقین مانے رحمتیں جھوم 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 کر ہمارے گھر میں آئیں گے. شیطان دم دبا کے بھاگ جائے گا. اچھا گھر کے اندر آپ گھر کے اندر نعت خوانی کر رہے ہیں، بچے بچیاں بہنیں بھائی وہ نعتیں پڑھ آپس رہے میں ہیں. نعت خوانی کی محفل. کیا بات ہے. کیا بات. اچھا ان بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے تو جو عشق رسول تقسیم کرتے ہیں نا میرے مرشد، ان کا مرید بنا دیں. سبحان اللہ. یہ چند طریقے ہیں، اپنائیں دیکھیں. کیا بات ہے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. سیدھی گھر سے باہر جانا ہے، مجبوری بھی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، بعضوں کو شوق بھی ہوتا ہے، تو گھر سے باہر جانے کے حوالے سے یہی بات ہے، مجبوری ہے یا شوق. شوق ہے، تو اس میں کیا احتیاطی ہونی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھیں کہ بڑی پیاری بات میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ پردہ کسی مولوی کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ پاک کا حکم ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کی. ہم سب کو اسی نے پیدا کیا، ساری نعمتیں اس نے عطا کی ہیں. یہ آنکھیں ہماری دیکھتے ہیں اس کا کرم ہے، یہ کان ہمارے سنتے ہیں اس کا کرم ہے، ہماری زبان بولتی، یہ بوٹی بول رہی ہے، غور تو کرے. یہ چکی لگائی بھی اللہ نے اندر، سب پیستی ہے. یہ اندر کا نظام سارا اللہ کا سب کچھ اس کا ہی ہے نا. زمین آسمان پرند درند چرند سب اس نے پیدا کیا. اس رب کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی. پہلی جاہلیت کیا ہے؟ قبل اسلام کا دور زمانہ. اس زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں؟ اتراتی شیخی مارتی نکلتی تھیں، استغفر اللہ، اپنے بناؤ کو سنوار کو جسم کو دکھاتے ہوئے غیر مرد دیکھیں، اور ایسا لباس پہنتے تھے کہ جسم کے اعضاء اس پہ پردہ نہ ہو. توبہ استغفر اللہ. اب وہی انداز جہالت والا آ رہا ہے، بڑی پڑھی لکھی ہوں، ایسے کیا ہے، ایف ایس سی کی ہے. اگر تو بے پردہ ہے تو جاہل ہے، جاہل. قرآن کہہ رہا ہے بے پردگی جہالت ہے. بالکل جہالت ہے. میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں، ہوتی رہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. بے پردہ جاہل. اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، صحیح، یہ تو رب کائنات کا ارشاد. اللہ اکبر. دیکھیں کہ خواتین کا گھر سے نکلنا ہے، وہ کام جن کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے، وہ کام جن نکلنا مجبوری ہے، وہ کام جن کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے، نہ تو ضروری نہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے. اب جن کاموں کے لیے گھر سے نکلنا نہ ضروری نہ مجبوری، بیوٹیفیکیشن کا سامان لینا، اب اس کے لیے مطلب وہ ضروری نکلنا. اور امیر اہل سنت تو سمجھاتے ہیں کہ پرس لٹکا کے جا رہی ہے، خالی پرس لٹکایا ہوا ہے، اس میں ہے بھی کچھ نہیں، ایسی گھوم رہی. عورت گھر کی زینت. اچھا وہ کام بازار جانا ضروری ہے، کپڑے برتن سودا سلف لانا ہے. اب شوہر ہیں، والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان سے منگوا لیں.
اب آن لائن کے نظام بھی موجود ہیں، جی جی گھر میں بھی سامان آ جاتے ہیں، خیر اس میں بھی احتیاطی پہلو وہ پیش نظر رکھنے چاہیے. اچھا سامان ایک ہی بار منگوا لیں نا آپ، ہم، مہینے کا، بعض 2 مہینے کا سامان ایک بار لے آتے ہیں، بار بار جانے کی وہ نہ وقت بھی بچے گا، اور جب آپ ہول سیل میں پرچیزنگ کریں گے تو آپ کو اس بچت بھی ہو جائے گی. جی اچھا شادی ہے، عیدین کے موقع پر لینا ہے، تو اگر جانا ہی ہے تو اپنے گھر کے کسی مرد کو ساتھ لیں، اور اس وقت جائیں جب رش کم ہو کم ہو. اور چہل پہل کم ہو، اور پھر دیکھیں کہ مرد مرد ہے، عورت عورتیں، اب ان سے بات چیت کرنا، جسم کو اپنے بچانا، ٹچ، رش تو بازار میں تو رش ہوتا ہے. پھر رات ہونے سے پہلے، مغرب میں رات ہو جاتی، اس سے پہلے پہلے واپس آئے. اب دکاندار سے بحث کرنا کہ ہم تو پہلے بھی سامان لیتے ہیں یہیں سے، ارے کیوں جان پہچان پیدا کر رہی ہے اللہ کی بندی، ہم، شرم حیا کی بات ہے. ایسے مرد جو سامان نہیں لاتے گھر کا، ہی سست لوگ ہیں، نکھٹو کہنا چاہیے. بھی بیماری ہے یا کچھ بھی ایک الگ بات ہے، کوئی عذر نہیں ہے. پھر بھی گھر میں پڑے ہوئے عورتیں شاپنگ کر رہی ہیں، عورتیں سامان لا رہی ہیں، عورتیں سبزیاں لا رہی ہیں، عورتیں وہ گوشت لے کر آ رہی ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. بڑا مشکل ہے کہ با پردہ عورت وہ بازار جائے اور گناہوں سے بچ جائے. اب پردہ بھی تو پتہ نہیں ہوتا. اللہ کریم رحمت فرمائے تو مرد اگر قدرت کے باوجود نہیں روکتے تو یہ بھی مجرم بنیں گے. ہم، تو عورت کو گھر سے نکلنا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر ایسے کپڑے پہنے کہ جو اٹریکٹیو نہ ہوں، ڈھیلے ڈالے ہوں، برقع اوڑے، دستانے، جرابیں، اور برقع اس انداز سے لے کہ غیر مردوں کی نظر کپڑوں پر نہ پڑے. سر سے لے کر پاؤں کے گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ، سر کے بال، بازو، کلائی، گلا، پیٹ، پنڈلی، اجنبی مرد پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو. یہ بے پردگی ہے. تو اللہ کریم رحمت فرمائے آمین اور یہ سمجھ بوجھ عطا فرما دے. آمین. اللہ پاک پردے کے معاملات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہماری اسلام بہنوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے ہیں، سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام حفصہ ہے، نگران پاکستان سے. میرا یہ سوال ہے، دکاندار سے ریٹ کم کرواتے ہوئے آواز نرم بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جس کا اللہ رسول کا حکم ہے. غیر مردوں سے جب بات کرنی ہو تو قرآن نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی کہ نرم گفتگو ہو. قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے. آیت کے اس حصے میں ازواج مطہرات، امت کی ماؤں کو ایک ادب سکھایا گیا ہے. جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پردے کے پیچھے گفتگو کرنی پڑے، ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لہجے میں نزاکت اور بات میں نرمی آ جائے. علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن فرماتے ہیں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امت کی مائیں ہیں. کوئی شخص اپنے ماں کے بارے میں بری سوچ، شہوانی سوچ رکھنے کا تصور نہیں کر سکتا. اس کے باوجود ہم، اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو بات کرتے وقت نرم لہجہ اپنانا اس سے منع کیا، تاکہ جو لوگ منافق ہیں وہ لالچ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ پاک کا خوف نہیں ہوتا. منافق ہیں. منافق. اچھا، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا، اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے یہ کلوز کر دیا اس کو. ہم، اچھا، معلوم ہوا ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے. عام خواتین کے لیے حکم کس قدر سخت ہوگا اور تاکیدی ہوگا، اللہ. کیونکہ یہاں تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں. تو بازار میں ضرورت کا سامان لینے جا رہی ہیں میک اپ کا، تو وہ اٹریکٹیو لباس پہن کر جا رہی ہیں. دکاندار سے بھائی بھائی کہہ کے مذاق بھی ہو رہا ہے، ہم، اور دکاندار کو بھی موقع مل جاتا ہے استغفر اللہ کرنے کا. تو یہ مطلب اپنے گھر کا سامان محارم سے منگوائیں تاکہ اس طرح کی بے پردگی اور گناہوں کے سلسلے سے بچ سکے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام نئے خواتین میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں، اپنے تاثرات دینا چاہیں تو آپ اس نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں 0316 888 2625.
اسلامی بہنیں اگر دینا چاہیں تو ریٹن میسج دے دیں، تحریری میسج دے دیں، وائس میسج نہ کریں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، آمد اسلام سے پہلے عورتوں پر بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا، اللہ کی پناہ۔ اور کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی تو غصے سے اور غم سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اچھا وہ چھپتا پھرتا تھا کہ لوگ مجھے تانے دیں گے تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ ارے بھائی اللہ کی عطا ہے بھائی۔ اچھا وہ پھر اس ننھی کلی کو دفن کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ استغفر اللہ۔ اور قرآن کریم نے اس ظلم کو بیان کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا کر رہا ہے۔ اگر اسے زندہ رہنے کا موقع مل بھی جاتا تو عورت کی زندگی عذاب تھی، جانوروں کی طرح مارنا، پیٹنا، بدن کے اعضاء کاٹ دینا، توبہ استغفر اللہ، میراث سے محرومی، پانی کے حصول کے لیے عورتوں کو سجا کر دریا کے اندر ڈال دیتے تھے، بھیڑ چڑھا دیتے تھے۔ ہاں جی، اللہ کی پناہ۔ عورت کی حیثیت نوکرانی، نفسانی خواہشات کو پورا کرے۔ بے بسی کے اس عالم میں لاچار عورتوں کی مدد اور غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور اسلام کا سورج طلوع ہوا، سبحان اللہ، جہالت بھرے ماحول کو اسلام نے بدل کے رکھ دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کی عزت اور حقوق کا نام و نشان نہیں تھا۔ دین اسلام نے عورت کو معاشی، معاشرتی، حفاظتی حقوق، عزت، مقام دینے کا خالی نعرہ نہیں لگایا، عملی اقدامات کی، حقوق عطا سبحان کیے۔ اللہ۔ اب عورت کو معاشرے کی عزت و عظمت سمجھے جانے لگا۔ اسلام نے عورت کے فقط عورت ہونے کے ناطے نہیں بلکہ مختلف جہات سے حقوق بیان کیے۔ مثلاً عورت کے ماں ہونے کے اعتبار سے حقوق ہیں، جی، بیٹی ہونے کے اعتبار سے حقوق ہیں، بہن ہونے کے اعتبار سے حقوق ہیں، بیوی ہونے کے اعتبار سے حقوق ہیں۔ تو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ عورت کی عظمت کو زندہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ عورت کی عزت کو زندہ کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ، عزت و حقوق عطا کیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام عورت کا سب سے بڑا محسن۔ واہ، تو عورتوں کو اسلام کا احسان مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کریم اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی اسلامی تعلیمات سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ اگر وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیا تو لاحول شریف پڑھو بھائی۔ شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان آپ کو اللہ رسول کا نافرمان بنانا چاہ رہا ہے، شیطان آپ کو جہنم میں بھیجنا چاہ رہا ہے۔ لاحول شریف پڑھو، شریعت اسلامی پر عمل کرو، فلاں کیوں ہے، فلاں یوں کیوں، ایسا کیوں ہے۔ بھائی ہماری عقل ایسی نہیں کہ ہر چیز بات سمجھ میں آ جائے، تو جو اللہ رسول کا حکم ہے بلا چون و چرا ہم اس پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، سیدی پچھلے پروگرام میں آپ نے ماں کا دودھ پلانے کے حوالے سے ماشاءاللہ فضائل بیان کیے تھے خواتین کے لیے، اور اگر ماں سستی کرتی ہے اس معاملے میں تو اس کے کیا نقصانات ہیں بچے کے لیے، اور اگر پلاتی ہے تو کیا حاصل ہوگا، اس پر کچھ مزید روشنی دیکھیں فرمائیں۔ یہ بچے کے لیے فائدہ مند، ہم، ماں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ہم، دینی، دنیاوی، میڈیکلی اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ صحیح۔ اور ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں، واہ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی،
اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے. اب کیا ارشاد ہوتا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری. یہ کیا ہے؟ دودھ پلانے کی مشقت. تو کتنا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے بچے کو دودھ پلانے کے دوران آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا اور اولاد کو احساس دلایا کہ تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا، تجھے مشقت پہ مشقت اٹھائی. اب یہ احسانات یاد کر ماں کے اور اس کی خدمت میں کمی نہ کر. اچھا، اب وہ مائیں جو مشقت ہے، سستی کرتی ہیں دودھ پلانے میں، تو دیکھیں یہ ایک نیچرلی ایک عمل ہے، ایک نیچر ہے، فطرت ہے جی کہ آپ بچے کو دودھ پلائیں. اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر آزمائش ہوگی. عورت کے بدن میں فطرتاً اللہ کریم زیادہ خون پیدا کرتا ہے جی کیونکہ یہی خون بچے کی ولادت کے بعد غذا کے طور پر دودھ کی صورت میں آتا ہے. اللہ کی شان. اچھا، اللہ پاک نے ماں کے وجود میں دودھ رکھا اس لیے کہ بچے کو پلائے. اگر اس حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، علاج کروائیں. اچھا، اگر ماں فیڈ کرتی ہے بچے کو، اس کے فوائد کیا ہیں؟ بچے کے لیے سب سے قوت بخش غذا ماں کا دودھ ہے. خالص، قدرتی اور ہر طرح کے غذائی اجزاء، معدنیات، وٹامنس، فیٹی ایسڈز سمیٹے ہوئے ہیں، صحت مند نشو و نما اور فائدہ مند. اچھا، ماں کا دودھ جراثیم سے پاک، بچوں کی بیماریوں سے بچانے والا. ماں کا دودھ بچے میں وہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے، ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے، آنتوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے. پیدائش سے 2 سال کی عمر تک بچوں کو ماں کا دودھ ضرور پلانا چاہیے. اچھا، یاد رہے 2 سال اسلامی سال کے لحاظ سے پورے کرنے، انگریزی لحاظ سے نہیں. ہجری سن کے حساب سے بچے کو 2 سال کی عمر کے بعد ماں یا کسی بھی عورت کا دودھ پلانا ناجائز اور گناہ ہے. 2 سال کے بعد گناہ ہو جائے گا اسلامی ڈیٹس کے لحاظ جی، اسلامی ڈیٹ سے. اچھا، بچے کو دودھ پلانے سے عورت کو فائدہ کیا ہے؟ ماں نفسیاتی طور پر بہتر رہے گی، خون کی کمی نہیں ہوگی. تو ماں کو سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اپنا علاج کروائیں، لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ترکیب بنائیں. ماں اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو اس سے بچے کی صحت کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک توفیق دے، ہمیں عمل کی توفیق دے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. خود بھی مدنی چینل دیکھیں، دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین.